نور صاحب سجادہ نبیر سرکار کلام شہزادہ حضور شیخ اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیعت اثر یہی تھا تقاضا یزید کا محروم تو کوئی بھی سوال ہی نہیں گیا سر دے دیا حسین نے بیعت کی مگر اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الکرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان
آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى وان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، لائق صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے نبی کی یادوں کی، نبی کے ذکر کی اس محبت بھری محفل کو سجایا. یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی دل کی گہرائیوں سے ان بزرگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان ماں اور بہنوں کو دعا دیتا ہے کہ مولا کریم ان کی ان خدمتوں کو اور محبتوں کو قبول فرما اور دنیا و آخرت میں انہیں اور ان کی نسلوں کو بہترین اجر عطا فرما. اور آپ سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں، یقیناً لائق ہیں کہ رات ڈھل چکی ہے اور رات کے اس حصے میں بھی میں سب آپ اہل محبت کی آنکھوں میں رات کے اس حصے میں بھی عشق مصطفیٰ کی چمک دیکھ رہا ہوں. یقیناً یہ آپ کی محبت جو آپ کے سینوں میں ہے اپنے نبی سے، اپنے آقا سے، یہ اس کا اثر ہے کہ ابھی بھی آپ محبتوں بھری خواہشیں، محبتوں بھرے دل، محبت بھرے جذبات لے کر اس بزم محبت میں نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے. اللہ آپ کی بھی ان محبتوں کو، جذبات کو، خواہشوں کو قبول فرمائے. اور یہ جو آج اس محفل میں محبتیں نبی کی آپ کے پورے وجود پر سایہ فگن ہیں، یہی محبتیں زندگی کے ہر مرحلے میں سایہ فگن رہیں. ماشاءاللہ نعت پاک کی محفل ہوتی رہی، پڑھتے رہے آپ اور بڑے خوبصورت اور انفرادی انداز میں شبیر برکاتی صاحب کی نعت آپ نے سنی. یہ بھی ایک مجھ جیسے کے لیے حیرت کی بات ہے. میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، لوگ انداز دیکھتے ہیں لیکن یہاں کے اہل محبت کو انداز سنتے ہوئے دیکھا میں نے. ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ شبیر برکاتی صاحب سے، اور یہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے. اللہ کرے زور بیاں اور ہو زیادہ، یہ اور پڑھیں آپ کی محفلوں میں، آپ کی محبتوں کو بیدار کریں، آپ محبتوں سے سرشار ہوتے رہیں. یہ سلسلہ تادمزید چلتا رہے. میرے پیارے، اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی کی بھی یہ عادت رہی ہے. عادت کیا، سچ کہوں تو ضرورت رہی ہے. اس لیے کہ جب تک یہ دل، یہ زبان، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا.
میں بھی محبت سے ایک نعت پاک پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرما لیں۔ اور نعت پاک کا معاملہ یہ ہے میرے پیارے کہ نعت پاک کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نعت پاک وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ جب پڑھی جائے محبت سے پڑھی جائے، اور جب سنی جائے تو محبت سے سنی۔ کیسے پرانی ہو سکتی ہے نعت پاک؟ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے کہ جس ذات کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی تو اس ذات کی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں، ہم آپ بولیں کچھ کہیں تو ہمارے آپ کے بولنے کو بولنا کہا جاتا ہے، لیکن نبی بولیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ جیسے آپ قدیم کے مقابلے میں نیا بولتے ہو نا، پرانے کے مقابلے میں نیا، ویسے حدیث نیا معنی یہ ہے۔ تو میرے پیارے، زمانے پر، اس بدلتے ہوئے زمانے پر کہنگی کے اثرات ہو سکتے ہیں، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیل و نہار بدل سکتے ہیں زمانے کے، لیکن میرے پیارے نبی کے زبان پاک سے جو الفاظ نکلے اس کا اثر، اس کی تازگی جیسے کل تھی ویسے آج ہے، ویسے صبح قیامت تک رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم اشرف حضور صاحب سجادہ۔ نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کا اثر یہ ہے کہ اس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ نیا کا نیا رہتا ہے۔ تو جس ذات کی بات پرانی نہیں ہوتی اس ذات کی نعت کیسے پرانی ہوگی؟ اور کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اس محفل میں کچھ بچوں کی عمریں 12 سال ہیں، کچھ نوجوانوں کی عمریں 20-24 سال کی ہیں، کچھ ہمارے بزرگ 60-70 سال کے بھی ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پر۔ انصاف سے بولو، آپ 70 سال کے ہو تو 70 سال سے آپ مشرق کے افق پر روز سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو نا؟ کوئی 70 سال سے دیکھ رہا ہے، جس کی عمر 24 سال ہے وہ 24 سال سے دیکھ رہا ہے، کس کی 20 سال ہے تو 20 سال سے دیکھ رہا ہے۔ 70 سال سے روز سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن آج تک ہم نے کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ یہ سورج روز نکلتا ہے، بڑا پرانا ہے۔ مجھے تو ایک شخص بھی نظر نہیں آیا جو نکلتے ہوئے سورج کو 20 سالوں سے دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتا ہو کہ یہ سورج تو روز نکلتا ہے، بڑا پرانا ہے۔ ارے میرے پیارے، جس سورج کو روز نکلتا ہوا دیکھ کر بھی تم نہیں کہتے پرانا ہے، ارے وہ سورج جو چمک رہا ہے وہ تو میرے آقا کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، اولاد غوث اعظم۔ بس نعت کا معاملہ یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے۔ تو میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی محبت سے سن لیجیے۔ اچھا چلیے، ویسے تو میرا خیال کچھ اور تھا، پڑھتا ہوں سماعت فرما۔ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، سرکار کے قدموں
قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے. یا رب تو مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا، یا رب تو مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا. مجرم ہوں مجرم ہوں مدینے میں سزا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم اشرف. مدینے میں کہہ دو آمین. خدا کی قسم مسئلے مانگ رہا دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. اور یہ شعر بھی آزاد سماعت فرما لیے. گستاخ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے، گستاخ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں. میں حضرت موسیٰ کا عصا مانگ رہا ہوں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں. سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں. ایک بار اور ذرا محبت سے جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آج اس جلسے کا جو عنوان ہے رحمت للعالمین، اسی کی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. حضرات، بہت مشہور و معروف ہے یہ آیت کریمہ. آپ اکثر علماء سے، خطبہ سے، ائمہ سے، مشائخ سے اس پر خطاب سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ فقیر شفیع گدائی جیلانی اگر آپ لوگوں نے اپنی سماعتوں کو حاضر رکھا تو آج اس کے ایک الگ پہلو کی طرف آپ کے ذہن کو لے جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ آسان سا اور سلیس سا ترجمہ ذہن میں رکھیں. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرات،
آج کی اس بھاگ دوڑ کے زمانے میں ہم کبھی سوچتے نہیں لیکن سوچنا چاہیے اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم ہے کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا۔ جب یہ دنیا بنا رہا تھا کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اور اس نے کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا۔ کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالا، چاہا چمکتا ہوا سورج بنا ڈالا، چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، نسیم سحر بنا ڈالا، بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، جنگل بنا ڈالے، پہاڑ بنا ڈالے، حیوانات بنا ڈالے، جمادات بنا ڈالے، نباتات بنا ڈالے، جو چاہا کیا۔ لیکن ہم سوچتے نہیں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ یہ سب کچھ جب بنا رہا تھا، اگر ان میں سے کچھ تمہیں بھی بنا دیتا، بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ، پیڑ میں پتا، اگر تمہیں بھی کسی پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلیوں میں بھونکنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہر اجنبی کو دیکھتے اور بھونکتے رہتے۔ لیکن کتنا قریب ہے ہمارا رب، کتنا عظیم ہے اس کا احسان کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنا۔ کبھی سوچتے ہیں اشرف بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا، اور بات یہیں ختم نہیں ہو گئی۔ غور کرو میرے پیارے، سوچو آج کہ کتنا کریم ہے ہمارا رب، اس کا احسان ہم پر کتنا عظیم ہے کہ اشرف بنایا ساری مخلوق میں، اور بات یہیں ختم نہیں ہو گئی۔ اشرف بنایا، اور اشرف بنا کر جس چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کر دیا، اور صرف زیادہ ہی پیدا نہیں کیا، زیادہ بھی پیدا کیا اور اس کو حاصل کرنا، ایکوائر کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ کتنا کریم ہے ہمارا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب مثال سے سمجھاؤں آپ کو تو بات بڑے قریب سے سمجھ میں آ جائے گی۔ انصاف سے بولو، کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اب ایک کپڑا سال میں اگر ایک بھی مل جائے تو زندگی کو کوئی خطرہ ہے، لیکن کھانا سال میں ایک بار ملے تو زندگی بچے گی نہیں۔ تو کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت، تو کتنا قریب ہے ہمارا رب کہ کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت، تو اللہ نے کپڑے سے زیادہ کھانے کو پیدا کیا، اور حصول بھی کپڑے سے زیادہ آسان کھانے کا کر دیا۔ کپڑا حاصل کرنے کے لیے کپاس بونا ہے، کاٹن نکالنا ہے، دھاگا بنانا ہے، پھر کسی ویونگ مل میں جائے گا، بنا جائے گا کپڑا، پھر فنیشنگ مل میں جائے گا، صاف ستھرا ہوگا، پھر کسی شو روم میں آئے گا، پھر آپ خریدو گے، کسی ٹیلر کو دو گے، وہ کاٹے گا، چھاٹے گا، پھر آپ پہنو گے، ایک لمبا پروسیس۔ تو کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت، تو اللہ نے کپڑے سے زیادہ کھانے کو پیدا کیا اور اس کا حصول بھی کپڑے سے زیادہ آسان رکھا۔ اب کچھ بننے کی، صفائی کرنے کی، کپاس نکالنے کی، کاٹن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالو، ایک پیڑ نکلا، ایک پیڑ میں کئی بالیاں، ان کئی بالیوں میں کئی دانے، ایک دانے سے کئی دانے، پیداوار زیادہ اور حصول بھی آسان۔
اب کچھ کاٹن سے دھاگا نہیں بنانا، کچھ بننا نہیں ہے، بس زمین کا سینہ چیرو، دانا ڈالو، فصل تیار ہو جائے، پک جائے، کاٹو، گھر لاؤ، پیسو، پکاؤ، کھا لو۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب کہ جن چیزوں کی ضرورت زیادہ ہمیں، اللہ اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کرتا ہے اور اس کا حصول بھی آسان کرتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر کھانا نہ ملے تو 4-6 دن تو زندگی کو خطرہ نہیں ہے نا، لیکن اگر پانی نہ ملے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ پیاسے رہ کے دیکھو۔ اب کوئی کہے کہ میاں رمضان میں رہتے تو ہیں 12-14 گھنٹے، ارے بیوقوف، وہ رمضان کی برکت ہے، ایسے پیاسا رہ کے دیکھ لے۔ تو کھانے کو اگر 6 دن نہ ملے تو زندگی کوئی خطرہ نہیں، پانی نہ ملے تو 12-14 گھنٹہ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، یہ زبان تالو سے چپک جائے گی، حلق میں کانٹے چبھنے لگیں گے، آواز بند ہو جائے گی۔ تو کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو تمہیں کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت، تو اللہ نے ہمارے لیے کھانے سے زیادہ پانی کو پیدا کیا۔ 3 حصے پر پانی ہے، 1 حصے پر آبادی ہے، پانی ہی پانی، اور زیادہ بھی پیدا کیا۔ اور کھانے سے زیادہ ضرورت پانی کی، تو کھانے سے زیادہ پانی کو حاصل کرنا آسان۔ اب کچھ بننے کی ضرورت نہیں، پکنے کا انتظار نہیں کرنا، کچھ کاٹنا نہیں، پیسنا نہیں، پکانا نہیں، اتنا آسان، گڈھا کھودو، پانی نکالو، پی لو۔ کتنا قریب ہے ہمارا کہ اس نے ہمیں اشرف بنایا، اور جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان کیا۔ اور آگے دیکھو، پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو، انصاف سے بولو، ہوا کی زیادہ ضرورت ہے نا؟ پانی بھی نہ ملے 4-6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ زندگی کو خطرہ نہیں، لیکن اگر ہوا نہ ملے 1 منٹ سانس روک کر دیکھ لو، یہ آنکھ جتنی اندر ہے اس سے زیادہ باہر آ جائے گی۔ تو پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت، تو ہمارے کریم رب نے پانی سے زیادہ ہوا کو پیدا کیا۔ یہ سب ہوا ہی ہوا ہے، جتنی دور آپ بیٹھے ہو، جتنی جگہ خالی ہے، سب ہوا ہی ہوا ہے۔ ضرورت زیادہ ہوا کی، تو پانی سے زیادہ ہوا کو اللہ نے پیدا کیا، اور حصول بھی پانی سے زیادہ آسان کر دیا۔ جب ضرورت زیادہ تھی تو زیادہ پیدا بھی کرتا ہے اور حصول بھی آسان کرتا ہے۔ اتنا آسان کر دیا، اب تو کچھ گڈھا کھودنے کی بھی ضرورت نہیں، نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، ہونٹوں تک لانے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا آسان کہ ہوا کو ناک کے قریب کر دیا، کھینچو اور لے لو۔ کتنا کرم کیا ہم پر ہمارے رب نے کہ اشرف المخلوقات بنایا، اور جن چیزوں کی ضرورت زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان کیا۔ جب اس مقام پر آپ آ گئے تو صاحب ایمان ہو، ایمان سے بولو کہ اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا دانا بھوک مٹائے گا؟ بولو بولو، اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا پانی پیاس بجھائے گا؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ ہوا اندر جا سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا اندر جا کر باہر آ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ زبان بول سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ کان سن سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا سورج میں روشنی پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا چاند چاندنی بکھیر سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا ستاروں کی انجمن لگ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا نسیمیں سحر چل سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا دریا میں روانی پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ بولو بولو، اللہ کی رحمت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ دانا بھوک مٹائے گا تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، پانی پیاس بجھائے گا تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، یہ سانس اندر جائے گی تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اندر جا کر باہر آئے گی تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، یہ آنکھیں دیکھ پائیں گی تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، یہ زبان بول پائے گی تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ تو انصاف سے بولو، ان ساری نعمتوں سے زیادہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت مصطفیٰ،
رحمت للعالمین کانفرنس حضور صاحب سجادہ ساری رحمتوں اس نعمتوں سے زیادہ، ہوا سے زیادہ، پانی سے زیادہ، دانے سے زیادہ، کھانے سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو آؤ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اشرف بنایا، انسان بنایا، اور جن چیزوں کی ضرورت زیادہ تھی تو نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور حصول بھی آسان کیا. لیکن اے میرے کریم رب، جب ہم نے تیری ساری نعمتوں کو دیکھا تو ان نعمتوں سے زیادہ تو ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے. تو اے میرے کریم رب، تو نے ہم عاجز بندوں کے لیے اس کا کیا انتظام کیا؟ اس کا کیا انتظام کیا؟ جب اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال کرو گے تو آواز آئے گی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے بندو رحمت کی ضرورت ہے تو کہہ تو چکا ہوں کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے اپنی رحمت خاص بنا کر بھیجا. اور میرے بندو، میری رحمت کی ضرورت صرف تمہیں ہی نہیں ہے، میری رحمت کی ضرورت انسانوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت جنوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ملائکہ کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت چمکتے ہوئے سورج کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت چاندنی بکھیرتے چاند کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت نسیم سحر کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت فرش والوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت عرش والوں کو بھی ہے. تو میری رحمت کی ضرورت ہر عالم کو ہے. اسی لیے جب ہر عالم کو رحمت کی ضرورت تو ہم نے اپنے محبوب کو کسی ایک عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کو ضرورت ہے تو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ضرورت ہر عالم کو ہے تو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر. لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی. اے میرے کریم رب، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تیری رحمت کی ضرورت زیادہ تھی تو تو نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. لیکن کریم رب، تیرے نوازنے کا بندوں کو انداز تو یہی رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ رہی تو نے اسے زیادہ بنایا اور اس کا حصول بھی تو آسان کیا. تو مولا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تیرا محبوب تیری رحمت خاص ہے، سارے عالم کے لیے بن کر آیا ہے. تو رحمت تو نے بتا دی، لیکن اس رحمت کی ضرورت تو ہمیں ہوا سے بھی زیادہ ہے. تو جب رحمت کی ضرورت ہوا سے بھی زیادہ ہے تو اس کو حاصل کرنا ہوا سے بھی زیادہ آسان ہونا چاہیے، ہوا سے بھی زیادہ آسان ہونا چاہیے. تو اے میرے کریم رب، ہم عاجز بندوں کے لیے تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ ہوا سے بھی زیادہ تیری رحمت کی ضرورت تو ہوا سے بھی زیادہ حصول آسان ہونا چاہیے. تو اے میرے کریم رب، تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو پھر آواز آئی، ارے قرآن پر کہہ تو چکا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. نعرہ تکبیر! اٹھا کر ایک بار دل لگا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، خاندان مصطفیٰ، حضور صاحب سجادہ، جانشین مخدوم اشرف. ہوا سے زیادہ ضرورت تو حصول ہوا سے زیادہ آسان. اب تو کچھ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا آسان، جان سے زیادہ قریب تک. بس پیارے، عشق نبی کی شمع اپنے سینوں میں روشن کر لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو. ترانے عشق نبی گا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو. نبی کی یادوں کی محفل سجا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو. اتنا آسان، اتنا آسان میرے پیارے. لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے یہاں. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر. سارے لوگ خوش فہمی میں نہ رہے، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر. اور یہ تو آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے.
جو 300 سال پہلے جنمے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی مومن ہیں، اور کہتے کس سے؟ ان سے جن کا ایمان، جن کا عقیدہ، جن کا مسلک 1400 سالوں سے تواتر سے چلا آ رہا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں۔ مارکیٹ میں نئے نئے ایمان والے الگ الگ ماڈول لے کے آتے ہیں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی کے حسر کے ساتھ ہم ہی مومن ہیں۔ تو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے۔ اب اس کو بھی حل کر لیا جائے۔ چلو آج میں دلائل اور نصوص کی بات نہیں کرتا کہ مومن کون ہے، لیکن میرے پیارے، جو نبی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، بھئی کوئی کسی سے قریب نہ ہو تو کیسے قربت ہوگی؟ جب نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں تو اس کا مطلب نبی ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں تبھی تو جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں، چلو ان نبی سے پوچھ لیتے ہیں، آقا آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں؟ نہ میری نہ تیری، جو ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان نبی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں؟ جب آقا سے پوچھو گے نا تو آج بھی یہ آواز آئے گی، سن وہ مومن کون ہوتے ہیں، یہ جاننا چاہتا ہے تو سن، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے باپ سے اور اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ عوام کے لیے۔ اور خواص کے ایمان کا مقام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، دوسری حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہرگز لن لگا ہوا ہے، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ آج کل زمانے میں کچھ کالج یونیورسٹی سے اسلام پڑھ کر اسلامک اسکالر مارکیٹ میں کہلاتے ہیں، وہ عجیب الجھنوں میں ہیں، وہ کہتے پھرتے ہیں چونکہ کالج سے آئے نا، تاریخ پڑھ کر آئے، سیرت پڑھ کر آئے، اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تاریخ اور سیرت کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا نام اسلام ہے۔ قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھا نہیں، اصول حدیث جانا نہیں، اصول تفسیر کو سمجھا نہیں، اور اسلامک اسکالر مارکیٹ میں نکل کر آئے کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر، تو وہ شدید بے چینی کا شکار ہوئے، گھومتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی نبی سے محبت کرنا یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن نبی سے عشق کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ لفظ عشق تو کہیں ملتا ہی نہیں لکھا ہوا۔ نبی سے محبت کرو یہ تو لکھا ہے، لیکن نبی سے عشق کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کا کلچر آج ایک وائرس بن کے سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، جسے دیکھو کہاں لکھا ہے۔ اچھا پوچھتے بھی ہیں بڑے احتیاط سے، کسی ہمارے دکاندار سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے، کسی ہمارے کاروباری سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے۔ یہ علماء اسٹیج پہ بیٹھے ان سے نہیں پوچھیں گے، ان سے نہیں پوچھیں گے کہاں لکھا ہے، ان سے پوچھیں تو یہ بتائیں نا کہاں لکھا ہے۔ یہ بے چین گھومتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں نبی سے عشق کرو یہ تو کتاب، محبت کرو یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن عشق کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ عجیب سنی ہے صاحب،
نبی سے عشق 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 کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے عشق کا جنون اتنا اوپر گیا اتنا اوپر گیا کہ انہوں نے تو صاحب اپنی جماعت میں ہی ایک امام عشق کو محبت بنا ڈالا۔ ارے ظالم، تو ہمارے امام کے عشق کو کیا سمجھے گا؟ تیری رسائی وہاں تک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ابھی محبت کی دہلیز تک نہیں پہنچا، تو مقام عشق کو کیا سمجھے گا؟ ارے جس پھل کو تو نے کھایا ہی نہیں، اس کا ذائقہ کیا محسوس کرے گا؟ تو عشق کو کیا سمجھے گا؟ تو سمجھتا پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ تو نے نہ ابھی محبت سمجھا، نہ محبت کی لذتیں تجھے ملی، تو کیا سمجھے گا؟ لیکن ہاں، تیری بے چین تمناؤں کو میں سہارا دیتا ہوں، اگر سمجھنا ہی چاہتا تو سمجھ، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تجھ کو بتاتا ہے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ محبت الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے۔ سن، محبت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ محبت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے، محبت جب اپ گریڈ ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں۔ اور جب محبت رہتی ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جب وہ محبت کمال پر پہنچ کر عشق بنتی ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو جب محبت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو اس کا خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ یہ محبت کی کیفیت ہے، اس کا اسٹیٹس ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور عشق کیا چیز ہے؟ عشق وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا، اپنا خیال نہیں رہتا۔ یہ ہے عشق۔ اب تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے کہ نبی سے عشق کرو؟ آقا فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ تو بولو ایمان سے بولو، ارے جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے کہ عشق۔ یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب کسی سے ہوتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال باقی نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، فیروز بختی کی بات ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، میں ان سے کہتا ہوں ارے بھائی، ہم غریبوں سے کیا پوچھتا ہے؟ اگر تیرے پوچھنے کا یہی شوق ہے تو پوچھ سکتا ہے تو پوچھنا۔ عمر فاروق سے پوچھو کہ نبی سے عشق کرو کہاں لکھا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ، عثمان غنی سے پوچھنا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ، حضرت بلال سے پوچھ، حضرت سلمان سے پوچھ، مولا علی مشکل کشا سے پوچھنا، سیدنا عمر فاروق سے پوچھ۔ ارے کیا پوچھے گا؟ جن کے جلال کا یہ عالم ہو کہ شراب اپنی ماہیت بدل کے پانی میں تبدیل ہو جائے، تیرے کتے میں کیا دم ہے کہ تو پوچھے گا؟ لیکن تیری بے چین خواہش جو ماری ماری چلتی ہے، سب سے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، تو پوچھنا۔ ان صحابہ کی مقدس جماعت سے پوچھ، نبی ہیں، وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ پروانوں کی مانند ارد گرد کھڑے ہیں۔ نبی نے پانی لیا، دستے کرم دھویا، پانی نبی کے جسم طاہر سے لگ کر زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور نبی کے جسم اطہر سے لگے ہوئے ہر قطرے پانی کو اپنے چلوں میں لیا اور لے کر پی لیا۔ پھر نبی نے دستے رحمت دھویا، پھر پانی کے قطرے زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے صحابی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور پانی کے ہر قطرے کو لیا اور لے کر ساتھ پہ ڈال دیا۔ اب پوچھ سکتا ہے تو پوچھ کہ اے صحابہ کی مقدس جماعت، یہ جو نبی کے وضو کے پانی کو آپ لے کر پی رہے ہیں، سروں پہ ڈال رہے ہیں، ایسا کرنا کہاں لکھا ہے؟
اس لیے کہ خیال پہلے آتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اب عمل کیا، نبی نے منع نہیں فرمایا، نبی نے منع نہیں فرمایا تو روایتوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں آ گیا۔ لیکن جس وقت صحابہ یہ عمل کر رہے تھے، ان کو ایسا کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ پوچھنا ہے صحابہ کی مقدس جماعت، کیا قرآن میں ایسا لکھا تھا کیا؟ ایسا جو حضور آپ نے کیا، ایسا کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا تھا کیا کہ جب نبی وضو فرمائیں تو وضو کے ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا کرو؟ تو حضور 30 پارے قرآن تو ہمارے سامنے بھی ہیں، قرآن میں تو ایسا لکھا نہیں۔ کیا نبی نے خود ایسا فرمایا تھا؟ تو نبی نے فرمایا نہیں، قرآن میں لکھا نہیں، تو پھر ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ ارے ظالم، پوچھے گا صحابہ کی مقدس جماعت سے تو آج بھی تربت پاک سے یہی آواز آئے گی کہ ارے سن، یہ نبی کے عشق کی بات ہے، عشق کی، یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ تو عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتا ہے۔ ہم غریبوں سے کیا پوچھتا ہے؟ اور میرے پیارے، یہ وہ وقت تھا جب نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ پانی کو لے کر پی رہے تھے نا، اسی وقت روم کا بھیجا ہوا، بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک جاسوس مدینے کے لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے فوراً ہی آیا تھا، اور نبی وضو کر رہے تھے، وہ دور سے کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ مسلمانوں کی جمعیت کتنی بڑی ہے، تعداد کیا ہے، ان کا اکنامیکل پاور کیا ہے، ان کی فوجی طاقت کیا ہے، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ان سب کا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ آیا اور یہ منظر اس کے سامنے، بس اتنا ہی دیکھا اور واپس لوٹ گیا، اور اپنے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی، ابھی تو گیا تھا، اتنی جلدی اتنی ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے آ گیا تو اس نے کہا حضور مجھے آگے کسی انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے بس وہ کافی ہے، اور اس کی روشنی میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حضور اسلام پر اور مسلمانوں پر غلبہ پانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ اسلام پر اور مسلمانوں پر غلبہ پانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ بادشاہ ناراض ہوا کہ میں نے تجھے خبروں کے لانے کے لیے بھیجا تھا یا مسلمانوں کی وکالت کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کہ حضور میں آپ کا وفادار ہوں، مشورہ صحیح دے رہا ہوں، یہ خطرہ مول مت لیجئے، میں نے جو دیکھا ہے اس کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کے کسی ایک قطرے کو زمین پر گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ قوم اپنے نبی کے جسم سے لہو بہتا کیسے دیکھ سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، حضور صاحب سجادہ، اولاد مولا حسین۔ میرے پیارے، بڑی عادتیں ہیں ان کی پوچھنے کی۔ چلیے خیر، میں نے اتنے جلیل القدر صحابہ کا نام لیا، ان کے سامنے کیا پوچھے گا؟ چل ایک حوصلہ دینے کے لیے ایک نام اور پیش کرتا ہوں، وہاں نہ صحیح تو یہیں پوچھ لے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے پوچھ لے، انہی سے پوچھ لے۔ گرمی کا زمانہ ہے، نبی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، چمڑے کا بستر ہے، نبی اس پر لیٹے ہیں، پسینے گرمی کی شدت کی وجہ سے نبی کے جسم پاک سے پسینے نکلے، چمڑے کا بستر نم ہو گیا، نمی کی وجہ سے نبی نے کروٹ لیا،
ابھی نبی نے کروٹ لیا ہی تھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کمرے میں داخل ہوتی دیکھتی ہیں نبی کی ان کی نظر نبی کے پشت مبارک پر پڑتی ہے. دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نبی کے پشت مبارک پر موتیوں کے مانند پسینے کے مشکبو قطرے چمک رہے ہیں. موتیوں کی مانند پسینے کے مشکبو قطرے آپ کی پشت مبارک پر چمک رہے ہیں. یہ منظر دیکھا الٹے قدموں تیزی سے واپس گئی, دوڑ کر گئی, ایک شیشی لے آئی اور لانے کے بعد ان پسینے کے مشکبو قطروں کو ان شیشیوں میں جمع کرنے لگی. جب وہ یہ عمل کر رہی تھی نبی نے محسوس کیا, گھومے, پلٹ کر پوچھا اے ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کے مشکبو قطروں کو شیشیوں میں جمع کر رہی ہوں تاکہ کوئی بچہ بیمار پڑے تو اس سے شفا دی جائے, اس سے شفا دی جائے. آقا مسکرا پڑے, فرمایا ٹھیک کر رہی ہو. نبی نے تائید فرما دی, حدیث کی کتابوں میں روایتیں آ گئی, نبی نے تصدیق کر دی, حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں آ گئی. لیکن تیرے پوچھنے کا شوق ہے تو انہی سے پوچھ لے کہ اے ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ جو نبی کے پسینے کے مشکبو قطروں کو شیشیوں میں جمع کر کے بچوں کو شفا دینے کی یہ جو بات کہی اور آپ نے ایسا کیا, ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کیا کہ جب نبی کے جس میں ادھر سے پسینے کے مشکبو قطرے نکلے تو انہیں شیشیوں میں جمع کر کے بچوں کو شفا دیا کرو؟ تو قرآن میں ایسا لکھا نہیں, نبی نے ایسا فرمایا نہیں. تو اے ام المومنین حضرت ام سلمہ ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ ارے ظالم, ان سے بھی پوچھے گا تو ان کی بھی تربت پاک سے یہی آواز آئے گی, ارے سن سن یہ بات نبی کی ہے, نبی کی یہ بات تو نبی سے محبت و عشق کرنے میں ملتی ہے, ان سے تعلق کو پیدا کرنے سے حاصل. میرے پیارے آپ اس بات کو سمجھو, بحمدی تعالیٰ اس مقام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم اپنے ان محسنوں کو ضرور یاد کرتے ہیں جن کی محنتوں سے, کاوشوں سے وہ ایمان جو ہمارے سینوں میں ہے, وہ ایمان جو نبی سے محبت کرنے والا ایمان ہے, وہ ایمان جو نبی سے عشق کرنے والا ایمان ہے, وہ ایمان جو نبی کا ادب و احترام و تعظیم کرنے والا ایمان ہے, وہ ایمان کسی اور کا نہیں, یہ بزرگوں کا فیضان ہے. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ ایمان ہمارے سینوں میں جلوہ گر ہے. وہ ایمان اس پر کسی کا احسان نہیں, بس یہ تو بزرگوں کا فیضان ہے. بزرگوں کا فیضان ہے کہ آج کی اس مادیت کے دور میں وہ جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ایمان ہے, میرے پیارے اس کا اثر دیکھو, اثر. اور جو بزرگوں کے فیضان سے ایمان نہیں آیا نا, سن سنا کے آیا نا, اس کا حال دیکھ لو, روز پالا بدلتے ہیں. جدھر سے حکومت ملے, جدھر سے اسباب زیادہ ملے, ایڈ ملے, چلے جاتے ہیں. لیکن وہ ایمان جو بزرگوں کے کرم سے, ان کے فضل سے, ان کی غلامی کی وابستگی سے, ان کی محبتوں سے جو ہمارے سینوں میں ایمان آیا ہے, اس ایمان کا اثر دیکھو میرے پیارے. زمانہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے, زمانے کی قدریں بدل رہی ہیں, اخلاقی قدریں بدل گئی, بھائی بھائی کی محبتوں میں فرق آ گیا, باپ اور بیٹے کے رشتوں میں فرق آ گیا. اس بدلتے ہوئے زمانے میں سب کچھ بدل گیا, لیکن بزرگوں کا فیضان دیکھو کہ وہ جو آج سے سینکڑوں سال پہلے نبی کے عشق و محبت کا جو جام ہمیں پلایا تھا, سب کچھ بدل گیا, لیکن ابھی تک اس کا اثر نہیں بدلا, اس کی کیفیت نہیں بدلی, اس کا سرور نہیں بدلا. یہی وجہ ہے یہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے. آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اس کا اثر دیکھو کہ آج کی اس میکانزم کے زمانے میں, اس مادیت کے زمانے میں, جہاں ایک انسان صبح سے شام تک صرف حصول دنیا میں لگا ہوا ہے, سوتا ہے تو کل کی فکر لے کر سوتا ہے, اٹھتا ہے تو دن کی ٹینشن لے کے جاگتا ہے. ایسے حالات میں ہر انسان گھسا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, اسے خود معلوم نہیں. ہر انسان بھاگ رہا ہے, آگے والا بھاگ رہا ہے, اسے دیکھ کر پیچھے والا بھاگ رہا ہے,
ملینر بلینر بننا چاہتا ہے, بلینر ملٹی بلینر بننا چاہتا ہے. اب جو سب سے پہلے ملٹی ملینر ٹریلینر ہے, ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ بھی بھاگ رہا ہے. اس بھاگتی ہوئی دنیا میں سب بھاگ رہے ہیں. اب پوچھو اس دنیا سے کہ تیرے بھاگنے کا اینڈ کیا ہے, تو کسی کو نہیں معلوم. جو سب سے آگے بھاگ رہا ہے وہ بھی ابھی تک بھاگ رہا ہے. سب بھاگی رہے ہیں. ایک جنون ہے, مادیت کے حصول کا ایک جنون ہے. ایسے میٹلزم کے زمانے میں اس مادیت کا اثر ہمارے ذہن و فکر پر اس قدر طاری ہے, لیکن میرے پیارے اس مادیت کے زمانے میں بھی میرا یہ یقین ہے, اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان یہ بولتا ہے کہ اس مادیت کے زمانے میں بھی اگر کسی دشمن اسلام نے ہمارے کسی بزرگ سے, ہمارے کسی نوجوان سے, ہمارے کسی بچے سے, ہماری کسی بچی سے, ہماری کسی بہن سے, ہماری کسی بیٹی سے, ہماری کسی ماں سے اگر کسی دشمن اسلام نے یہ پوچھ لیا کہ اے مسلمان ذرا یہ تو بتا کہ تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا. اس بدلتے ہوئے زمانے میں 1400 سالوں میں تو نے سب کچھ تو بدل دیا. تیرا کھانا پینا بدل گیا, تیری سواری بدل گئی, تیرے کپڑے بدل گئے, تیرے مکان بدل گئے. اے مسلمان تیرے کھانے پینے کی مینوز بدل گئی, اس کے ریسیپی بدل گئے. کہاں ہے وہ جو کی روٹی, کہاں ہے وہ شریف, کہاں ہے وہ اونٹ کا دودھ, کہاں ہے وہ کھجور, کہاں ہے وہ شہد. اے مسلمان تو برگر کھا رہا ہے, سینڈوچ کھا رہا ہے, بریانی کھا رہا ہے, قورمہ کھا رہا ہے. تو اے مسلمان ان 1400 سالوں میں تیرے کھانے کی ریسیپی بدل گئی, اس کے مینوز بدل گئے. اے مسلمان کہاں ہے تیرے پاس وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی سواریاں. اب تو ٹرین سے چل رہا ہے, کار سے چل رہا ہے, فلائٹ سے چل رہا ہے. اے مسلمان ان 1400 سالوں میں تیری سواریاں بدل گئی. اے مسلمان کہاں ہے تیرے پاس وہ 1400 سالہ پرانے کپڑے, وہ موٹے دھاگے کے وہ موٹے کپڑے. اب تو سوئس کاٹن پہن رہا ہے, باسکی پہن رہا ہے, پولیسٹر پہن رہا ہے, روبیا وائی پہن رہا ہے, اولن کپڑے پہن رہا ہے. تو اے مسلمان ان 1400 سالوں میں تو نے کپڑے بدل دیے, سواری بدل دی, کھانے بدل دیے. اے مسلمان کہاں ہے وہ 1400 سالہ پرانا مکان تیرا, کہاں ہے وہ مٹی کی دیوار, کہاں ہے وہ کھجور کے پیڑوں کی دھرم, کہاں ہے کھجور کی پتیوں کی وہ چھت. اے مسلمان تو نے ان 1400 سالوں میں تیرے گھر بدل گئے. اب تو RCC کی چھتوں کی مکان میں رہتا ہے, پلر اور بیمز کے مکانات میں رہتا ہے, برک ورکس کے مکان میں رہتا ہے. تو اے مسلمان تو نے ان 1400 سالوں میں کھانا بدل دیا, کپڑے بدل دیے, سواری بدل دی, مکان بدل دیا, سب کچھ تو بدل دیا تو نے. تو پھر یہ 1400 سالہ پرانی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے, اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟ یہ کوئی بھی دشمن اسلام سوال کر سکتا ہے کہ جب سب کچھ تو نے بدل ہی دیا اس بدلتے ہوئے زمانے میں, تو پھر یہ 1400 سالہ پرانی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے, اسے بھی کیوں نہیں بدل دیتا؟ یہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے کہ وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے, اگر کسی دشمن اسلام نے یہ سوال کیا تو وہ ایمان اس بچے کے, نوجوان کے, بزرگ کے, بچی کے, بہن کے, ماں کے ہونٹوں پہ وہ ایمان یہ جواب لا کر رکھ دے گا, اور وہ بچہ اس دشمن اسلام کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ اے دشمن اسلام سن, ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بدلا ہے, ہم نے بدلا ہے, کھانا پینا بدلا ہے, سواری بدلی ہے, مکان بدلے ہیں, کپڑے بدلے ہیں, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بدلا ہے. لیکن یہ تو سن کہ ہم نے بدلا کیوں ہے. ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے, ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے, ہمارے بدلنے کی ایک وجہ ہے, ہمارے بدلنے کا ایک سبب ہے, ہمارے بدلنے کی ایک لاجک ہے. ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے. سن ہم نے بدلا کیوں ہے. ہم نے بدلا تب ہے کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب دنیا نے ہمیں اونٹوں اور گھوڑوں کی سواریوں کی جگہ ٹرین کی سواری دی, بہتر دی, ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر دنیا نے ہمیں کار, آٹو موبائلز کی سواری دی,
بہتر دی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر دنیا نے ہمیں بوئنگ دیے، بہتر دیے، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر دنیا نے ہمیں جیٹ دیے، بہتر دیے، بہتر کو اپنا لیا. پھر دنیا نے ہمیں سپر سونک جیٹ دیے، بہتر دیے، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. اسی طرح جب دنیا نے ہمیں وہ شریر، وہ کھجور، اس کی جگہ جب ایران سے بریانی کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. قورمے کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب برگر اور سینڈوچ کا زمانہ آیا، بہتر آیا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر دنیا نے ہمیں جب وہ موٹے دھاگے کے موٹے کپڑوں کی جگہ جب جاپان سے پالیسٹر کا زمانہ آیا، بہتر آیا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر باسکی کا زمانہ آیا، بہتر آیا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. پھر سوئس کاٹن کا زمانہ آیا، بہتر آیا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا. دنیا نے جب ہمیں وہ مٹی کی دیوار، وہ کھجور کے پیڑوں کی دھرن، وہ کھجور کی پتیوں کی چھتوں کی جگہ جب دنیا نے ہمیں RCC کے مکان دیے، بہتر دیے، تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب بیم اور پلرز پر منحصر مکانات، بڑے بڑے ٹاور دیے، اونچے اونچے ٹاور دیے، بہتر دیے، تو ہم نے بہتر کو اپنایا. تو اے دنیا، اے دشمن اسلام سن، ہم نے بدلا تب ہے جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو ایڈاپٹ کیا ہے، بہتر کو اپنایا ہے. اب تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا کر سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، جانشین مخدوم اشرف، اولاد خاتون جنت. اے دشمن اسلام، تو یہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی باپ کی پشت میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا کر سکے. تو جب دنیا محمد عربی جیسا لا نہیں سکتی تو ہم اپنی لیڈرشپ بھی بدل رہے ہیں. یہ دنیا کیا لا سکے گی میرے آقا جیسا؟ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی صبح قیامت تک کے لیے دنیا کے سارے فالوورز اور بلیورز کو یہ چیلنج کرتا ہے. اے دنیا میرے آقا جیسا کیا لا سکے گی؟ لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا. اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال لا. اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے مروت کی کوئی مثال لا. اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے عفو و درگزر کی کوئی مثال لا. نبی ایک راہ سے گزر رہے ہیں، اس راہ پر 2 منزلہ ایک مکان ہے. بالائی منزل پہ ایک ضعیفہ رہتی ہے اور اس کی کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی ہے. نبی جب اس راہ سے گزرتے تھے تو وہ کھڑکی کھول کر دن بھر کا سارا ربش جو کوڑا ہوتا تھا اسے جمع کر کے رکھتی تھی اور نبی کے اوپر ڈال دیتی تھی. نبی راہ سے گزرتے تھے، ڈال دیتی تھی. نبی اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر بغیر نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھے ہوئے آگے گزر جاتے تھے. ایک دن ہوا، دوسرا دن پھر یہی تھا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ایسا کچھ ہو رہا ہے تو نبی کو راستہ بدل دینا چاہیے. لیکن نبی راستہ نہیں بدل رہے ہیں، نبی راستہ نہیں بدلتے ہیں. نبی فرما رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ راستہ جو محبتوں کا پیغام دیتے ہیں وہ راستہ نہیں بدلتے. ارے جن کے دلوں میں نفرتیں ہوتی انہیں راستہ بدلنا پڑتا ہے. راستہ وہ بدلتے ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہوتی انہیں راستہ بدلنا پڑتا ہے. جو محبتوں کے دائی ہوتے ہیں، حق کے دائی ہوتے ہیں، انہیں راستہ نہیں بدلنا پڑتا. نبی گزرتے جا رہے ہیں، کئی دن اس نے ربش نبی کے اوپر ڈالا.
ایک دن نبی جب گزرے تو وہ کوڑا کرکٹ نبی کے اوپر نہیں آیا. نبی رک گئے. رک کے پڑوسی کے مکان سے پوچھا, اس کے پڑوسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک ضعیفہ رہتی ہے, وہ کیا مکان چھوڑ کر چلی گئی؟ پڑوسی نے کہا نہیں, میں نے تو اسے صبح بھی دیکھا, دوپہر بھی دیکھا, وہ ہے. نبی نے پوچھا کیا وہ بیمار ہے؟ کہا مجھے اس کے بارے میں خبر نہیں ہے. اور اسے خبر نہیں, اب نبی خبر لینے جا رہے ہیں. نبی بالائی منزل پر پہنچے, دروازہ بند تھا. نبی نے ڈور ناک کیا, دروازے پہ دستک دی. اندر سے ایک کپ کپاتی ہوئی آواز آئی, کون؟ تو فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کون محمد؟ کہا میں وہی ہوں جس پہ تم روز کوڑے ڈالا کرتی تھی. تو کہا میں تو بیمار ہوں, اگر بدلہ ہی لینا ہے تو جب میں صحت مند ہو جاؤں تو بدلہ لینا, میں تو ابھی بیمار ہوں. تو آقا نے فرمایا کہ نہیں, میں اس لیے آیا ہوں, میں نے جب تمہیں کوڑا پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں نے سوچا کہ شاید تم بیمار ہو اور آج تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو, میری کسی سروس کی ضرورت ہو, میرے علاج و دوا کی ضرورت ہو. میں اس لیے تمہارے دروازے پر تمہیں آواز دے رہا ہوں, دروازہ کھولو تاکہ میں تمہاری عیادت کر سکوں اور تمہاری کچھ مدد کر سکوں. یہ سن کر وہ ضعیفہ حیران رہ گئی. نقاہت بھرے قدموں کو اٹھاتی ہوئی دروازے تک آئی. دروازہ اس نے کھولا تو میرے پیارے وہ گھر کا دروازہ نہیں کھول رہی تھی بلکہ اس کے دل کے دروازے کھول رہے, اس کے دل کے دروازے کھل رہے تھے. ارے لا لا, ایسے عفو و درگزر کی کوئی مثال ہے تو لا. کیا لا سکے گی؟ لا, میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا. لا ایک ایسا تبسم تو لا, دکھا تو ایک ایسا تبسم. رات کا وقت ہے, نبی ام المومنین ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. چراغ معمول کر دیا گیا ہے, کمرے میں اندھیرا ہے. اس اندھیرے کمرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کا کرتے مبارک سوئی دھاگے سے سی رہی ہے. سیتے سیتے آپ کے ہاتھوں سے سوئی پھسل گئی, فرش پر کہیں گر گئی. اندھیرا تھا تو اس سوئی کو ہاتھ گھما گھما کے فرش پہ تلاش کر رہی. وہ جب یہ کر رہی تھی تو نبی نے کروٹ لی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر کچھ ہاتھ پھیر پھیر کر تلاش کرتے دیکھا تو پوچھا, اے عائشہ کیا کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو؟ آقا میں آپ کا کرتے مبارک سی رہی تھی, اچانک یہ سوئی بھی کہاں گر گئی خدا جانے. ایک کچھ اس انداز پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ان کی بات کو سن کر نبی مسکرا پڑا. اب ظاہر ہے نبی مسکرائے ہوں گے تو آپ کے لبہائے مبارک واہ ہوئے ہوں گے, کھلے ہوں گے. لبہائے مبارک کھلے, دندانے مبارک ظاہر ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عائشہ کی جان ہے, کہ جب نبی کے لبہائے مبارک واہ ہوئے, دندانے مبارک ظاہر ہوئے, تو آپ کے دندانے مبارک سے نور کی ایسی شعاعیں نکلی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے گری ہوئی سوئی دیکھی. میرے پیارے, میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو آپ اہل محبت سے یہی کہتا ہوں کہ ذرا غور کیا کرو میرے پیارے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں, جسے اخلاق کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کے مروت کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کے حسن کردار کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کے عفو و درگزر کی کوئی مثال نہیں ہے. تو میرے پیارے ہم غلاموں کی بھی تو کوئی مثال نہیں ہونی چاہیے نا. تو مثالیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کاش کہ تم اپنے آقا کی غلامی کا حق ادا کرنا شروع کر دو تو پھر تمہاری بھی کوئی مثال نہیں ہوگی. حق ادا کرنا شروع کر دو, ٹالرنس, عفو و درگزر. آپ دیکھیے کس قدر ہے. آج ہمیں ٹویسٹ کیا جاتا ہے, چھیڑا جاتا ہے, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے, جنون کی حد تک محبت ہے. اسے چھیڑو تاکہ یہ جنون میں آئے اور پھر اس کے جنون کی تصویریں چھاپ کر ساری دنیا کو دکھائی جائیں کہ دیکھو مسلمان کس قدر سڑکوں پہ وہ توڑ پھوڑ یہ حرکتیں کرتا ہے رسوا کرنے کی. یہ ایک سب پالیسی ہے, پروجیکٹ ہے, پلاننگ ہے. میں پیارے آپ کو یہ دعوت دوں گا, فکر مت کرو,
فکر مت کرو، ایک مثال دیتا ہوں، اس سے سمجھو اور اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ ایک شخص تھا، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے ایک گاڑی لی، نئی ٹویوٹا گاڑی لی۔ یہ کارٹون وغیرہ جو بن رہے ہیں نا، کارٹون وغیرہ جو بنائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو ٹویسٹ کرنا ہے، جذباتی کرنا ہے، تاکہ آپ سڑکوں پہ نکل آؤ اور پھر وہ آپ کی تصویریں چھاپی جائیں، پھر دنیا کو دکھائی جائے کہ مسلمان اسلام کتنا غیر مہذب ہے، دیکھیے صاحب یہ جنونی ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، توڑتا ہے۔ یہ ایک امیج بنائی جا رہی ہے، امیج بنایا جا رہا ہے، اور مقصد کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے میں یہ بات کہوں گا، اس کو ایسے سمجھو کہ ایک میرے دو محبت کرنے والے نے ایک نئی گاڑی لی، میرے پاس آیا، کہنا حضرت میں یہ شو روم سے سیدھے گاڑی لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ 5 منٹ ایک شارٹ ڈرائیو کے لیے میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے تو میرا یہ یقین ہے کہ میری گاڑی ٹھیک ٹھاک رہے گی، حادثات سے بچے گی، آپ مخدوم کی اولاد ہے۔ اب یہ اس کی تمنا ہے، خواہش ہے، اس کی سمجھ ہے۔ بہرحال تو میں نے بھی اس کی تمنا کو رد نہیں کیا، ہم نے کہا چلو اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، ایک شارٹ ڈرائیو 5 منٹ کی لیا، پھر جہاں سے اس نے مجھے بٹھایا تو وہیں لا کر چھوڑ دیا۔ اب میں جب اترا تو اس نے کہا کہ حضور گاڑی کیسی لگی، یہ کار کیسی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ یہ تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ کہا حضور یہ ٹرک نہیں ہے، یہ تو کار ہے۔ میں نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو، ٹرک بہت اچھی ہے تمہاری۔ کہا حضور ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی ہے، یہ اس کے پیپرز ہیں، اس میں کار لکھا ہوا ہے، یہ ٹرک نہیں لکھا ہوا ہے۔ کہا وہ پیپر ٹھیک ہے لیکن ٹرک تمہاری بہت اچھی ہے۔ وہ کار ثابت کرتا رہا، ٹویوٹا کمپنی کے کاغذات دیکھا ہے، کمپنی کاغذات دیکھا ہے، RTO میں رجسٹریشن ہے، اس میں بھی کار لکھا ہوا ہے، وہ سارے ڈاکومنٹ سے اسے کار ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ٹوٹلی اگنور کر کے یہی کہتا رہا ہوں کہ تیری ٹرک بڑی اچھی ہے۔ وہ جھلا گیا، محبت کرنے والا بھی جھلا گیا کہ حضرت میں کیا کہوں آپ سے، میں آپ کو ادب کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل آپ کے دن اچھے نہیں چل رہے، دن اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ ٹویوٹا کی کمپنی بھی اسے کار کہتی ہے، گورنمنٹ کا رجسٹریشن بھی اسے کار کہتا ہے، میں نے اس کا پیمنٹ دیا ہے، دنیا بھی اسے کار کہتی ہے، آپ بار بار اسے ٹرک کہہ رہے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں وہاں سوچتا رہا کہ محمود دیکھو، ایک کار بنانے والے نے جس کو بنایا اسے کار لکھ دیا تو دنیا اسے کار ہی مانتی ہے، میں اسے ٹرک کہتا رہا لیکن وہ اسے ٹرک نہیں کار ہی مانتی رہی۔ وہ مجھے کیا کہہ کر چلا گیا کہ ان کی سمجھ کچھ کھسکی بھی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بنانے والے نے اسے کار کہا ہے تو اب میں اسے ٹرک کہوں گا تو وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو اے اہل محبت، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، سن لو، اس بنانے والے نے جس محبوب کو رحمت للعالمین کہہ دیا ہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، وہ رحمت للعالمین۔ پاگلوں کو بکواسیں کرنے دو، یہ سب کہہ کر وہ جو تمہارے آقا سے قلبی اور حبی اور عشقی ادب و احترام کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے جو چیز تم سے لینا چاہتے ہیں، جواب یہ ہو کہ اس چیز کو اور بڑھا دو۔ وہ تم سے جو لینا چاہتے ہیں اس میں اور اضافہ کر دو۔ تو پتھروں کو ہاتھوں میں لے کر سڑکوں پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غلامی مصطفیٰ پہ جو تمہیں ناز ہے، اس ناز کو وہ رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ تم میرے پیارے، وہ تمہاری پیشانیوں پر اس طرح کے بدنما داغ لگانے چاہتے ہیں تو میرے پیارے فکر مت کرو، ہاتھوں میں سٹون لے کر سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھروں سے نکلو اور اپنے بچوں کے ہاتھ کو بھی پکڑ کر نکلو اور رب کی بارگاہ میں مسجد میں آ جاؤ، اپنے سجدوں کو بڑھا دو، اپنی عبادتوں کو بڑھا دو، اپنی نمازوں کو بڑھا دو۔ جب ایسے کوئی فتنے دنیا کے کسی بھی گوشے سے اٹھیں تو نبی پہ درود و سلام کا ورد بڑھا دو۔ وہ جو چیز تم سے چھیننا چاہتے ہیں اسے اپنی زندگی میں بڑھا ڈالو۔ ایک دن یہ مایوسی کا شکار ہو کر خود بخود کسی گوشے تنہائی میں روپوش ہو جائیں گے۔ میرے پیارے، یہ ٹالرنس ضروری ہے۔ نبی کی پوری زندگی دیکھو، یہ آج حکومتیں یہ
स्वच्छ अभियान चला रही हैं। अरे जालिमों, बड़ा फोकस है कि बड़ा ये तारीखी काम है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि किसी हिंदुस्तान में रहा है स्वच्छ अभियान, ही पहला नहीं है, लेकिन इस पे बड़ा फोकस है। मिलियंस खर्च हो रहे हैं, लेकिन नतीजा आज भी है कि हर गली के नुक्कड़ पे कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे, तुम इस नबी की उम्मत हो। ये लोगों को तो 1500 साल बाद समझ में आया कि स्वच्छ अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन तुम उस नबी की उम्मत हो जिसने 1400 साल पहले मस्जिद नबी में बैठकर कहा था कि ऐ मेरे गुलामों सुनो, ये सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है। जितना ईमान तुम्हारे सीनों में मजबूत होगा, उतना ही तुम्हारे बातिन और जाहिर में भी सफाई होगी। सड़कों को साफ करने का ख्याल है, दिलों को साफ करने का काम कब से शुरू करोगे? अरे काश के दिलों की सफाई का अभियान चलाए होते तो न घर के अंदर कचरा होता, न घर के बाहर कचरा होता। हर दिल साफ हो जाता, इंसानियत साफ हो जाती। आज पूरी दुनिया में, मेरे प्यारे, मैं बताना चाहता हूं आपको, जिस नबी की उम्मत हो उसके किरदार को सुनो और समझो। आज पूरी दुनिया में ये इंतशार क्यों है? जानते हो क्यों? वो सिर्फ उसका रीजन एक है, वो निगेटिव सोच, मनफी सोच। इस सोच ने पूरी दुनिया में इंतशार बर्पा कर रखा है। इंसान होने के पर फख्र नहीं कर रहा है, बल्कि इंसान अपनी हैवानियत पे फख्र कर रहा है। हजारों लाखों इंसानों को कत्ल कर देने के बाद भी आज का वो इंसान कैसा है कि अफसोस की कोई शिकन भी उसकी पेशानी पर नहीं पड़ती है। और इस सफाकियत और हैवानियत पर इंसान अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। ये सोच इंसानों में डेवलप हुआ कैसे? वो सिर्फ उसका रीजन है मनफी सोच, निगेटिव सोच। और एक सेहतमंद खुशहाल समाज के लिए, मेरे प्यारे, दुनिया मांगती हो, यही हकीकत है कि अच्छे इंसानों का होना जरूरी है। अगर किसी घर में टीवी ना हो, एयर कंडीशन ना हो, फ्रीज ना हो, उसकी छतों पर पीओपी ना हो, फॉल्स सीलिंग ना हो, तो इंसान और इंसानियत को कोई खतरा नहीं है। अगर अच्छे इंसान है तो अच्छे इंसान होंगे तो सोसाइटी अच्छी होगी, अच्छे इंसान होंगे तो समाज अच्छा होगा, अच्छे इंसान होंगे तो माशरा अच्छा होगा, अच्छे इंसान होंगे तो मुल्क अच्छा होगा, अच्छे इंसान होंगे तो सफाई भी होगी, मोहब्बतें भी होगी, सुख भी होगा, शांति भी होगा। बाकी दुनिया की चीजें तो बाद में है। मेरे प्यारे, आज दुनिया की इसी मनफी सोच का नतीजा है कि दुनिया सब कुछ तो बना रही है, सुपरसोनिक जेट बना रही है, मिसाइलें बना रही है, पेट्रियाट मिसाइल, स्कॉट मिसाइल, ये सारी दुनिया तरक्की कर रही है। लेकिन इंसान को अच्छा इंसान बनाने का न उसके पास कोई फार्मूला है, न कोई तरीका है, न कोई प्रोग्राम है। अरे जब इंसान ही अच्छे समाज में नहीं होंगे तो दुनिया की तरक्की किसके काम आएगी? क्या खुशहाल सोसाइटी हो सकती है अगर समाज में बुरे लोग हों? तो क्या वो बुरा समाज अच्छा समाज हो सकता है? तो अच्छा समाज अच्छे लोगों से होता है। तो मेरे प्यारे, हम कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये सच है कि हमारे नबी ने कोई स्कट मिसाइल तो नहीं बनाया, कोई पेट्रियाट मिसाइल तो नहीं बनाया, कोई आर्मड डिवीजन तो नहीं बनाया, कोई बहुत ताकतवर फौज तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे नबी ने मदीने में जो फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में ये सब तो नहीं बनाया, लेकिन बनाया तो अच्छे इंसान बनाया। नबी ने उस फैक्ट्री में जो मदीने में लगाई, बनाया तो सिद्दीक़ अकबर बनाया, उमर फारूक बनाया, उस्मान गनी बनाया, मौला अली बनाया। ऐसा इंसान बनाया जिसकी सदाकत की कोई मिसाल नहीं, ऐसा उमर बनाया जिसकी अदालत की कोई मिसाल नहीं, ऐसा उस्मान बनाया जिसकी सखावत की कोई मिसाल नहीं, ऐसा अली बनाया जिसकी शुजाअत की कोई मिसाल नहीं। तो मदीने में नबी ने ये आर्म से मुनिशन की फैक्ट्री तो नहीं डाली, हाँ एक ऐसी फैक्ट्री डाली जिसमें ढलकर सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर फारूक बन गए, उस्मान गनी बन गए, मौला अली बन गए। मेरे प्यारे, हम उस नबी की उम्मत हैं और उम्मती होने का हक ये है कि सिर्फ नारा लगा लिया जाए, ये हक की अदायगी नहीं है। हक तो ये है कि हमें नबी की तालीमात पर अमल करना चाहिए।
آپ غور کرو میرے پیارے، جذباتی تقریریں آپ سنتے رہتے ہوں گے، یہ میرا مزاج نہیں۔ میں آپ کو آپ کی حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ دنیا کی اس بھیڑ میں اپنے تشخص کو ختم مت کرو۔ تم لاکھوں میں بھی ہو تو تمہیں کوئی شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے مسلمان بنے۔ آج ایک مسلمان کو جاننے کے لیے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھنا پڑے گا، اس کا پاسپورٹ دیکھیں گے تو جانیں گے کہ مسلمان ہے۔ یہ تاریخ آپ کی نہیں رہی ہے، اٹھا کر دیکھو۔ ایک مسلمان کو جاننے کے لیے یہ مسلمان اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تنہا جاتا تھا، اغیار دیکھتے تھے، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں مسلمان ہے۔ آج ہم کو کسی کو جاننے کے لیے ایڈنٹی کارڈ دیکھنا پڑے گا، پاسپورٹ دیکھنا پڑے گا، تب وہ جانے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے، تبدیلی لانے کا وقت ہے۔ اپنے اندر چینج لاؤ، چینج لاؤ۔ کمال ہے، کیا حالت ہے ہماری۔ پوری قوم متحد کہاں سے ہوگی جب ایک گھر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے 4 بھائی متحد نہیں ہیں تو پوری جماعت کہاں سے متحد کر لیں گے؟ آقا نے فرمایا تھا ظن المومنین خیرہ، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ کیا نبی کی اس تعلیم پر ہمارا عمل ہے؟ نہیں عمل ہے نا۔ تو میرے پیارے، ہم ان محبتوں کا، غلامی کا حق ادا کب کریں گے؟ حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نعروں سے صرف حق نہیں ہوگا، ان محفلوں کے سجا دینے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ حق کا کمال تو یہ ہے میرے پیارے، حق ادا کرو، نبی کا حق ادا کرو۔ حق یہ ہے کہ جن چیزوں سے نبی نے روکا ہے اپنے آپ کو روک لو اس سے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر زندگی شروع کرو۔ محبتوں کو اپنے سینوں میں رکھو، نفرتوں کو سینوں سے نکال دو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، آپس میں صلہ رحمی سے کام لو، محبت کرو۔ ایک مومن کو مومن پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ جب تم اعتماد کرو گے تو اس کے بھی خیال جو برے ہوں گے وہ نکل جائیں گے، تمہارے اعتماد کو دیکھ کر نکل جائیں گے۔ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے میرے پیارے، کر کے دیکھو۔ آپس میں محبتیں رکھو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تم عملی زندگی صرف رسمی اور اسمی مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا۔ آسودگی کا زمانہ ختم، اب مشقت کا زمانہ آ گیا۔ آج آپ مشقت کرو گے تو آپ کی نسلیں محفوظ رہیں گی۔ آپ کے باپ خوش نصیب تھے جو قبروں میں ہیں، وہ خوش نصیب تھے اس لیے کہ آپ جیسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں جن کا عقیدہ بھی سلامت ہے، جن کا ایمان بھی سلامت ہے۔ تو وہ خوش نصیب باپ تھے جو آپ جیسی اولادیں دنیا میں چھوڑ کے گئے جن کا ایمان و عقیدہ سلامت ہے۔ آپ انہیں یاد بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، تو وہ باپ خوش نصیب۔ اب سوچنا آج کے باپ کو ہے کہ جب ہم قبروں میں ہوں گے تو ہم خوش نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آپ جب جائیں گے تو آپ کے بچوں کا ایمان و عقیدہ سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو خوش نصیب آپ بھی تبھی ہوں گے کہ جن بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے ان بچوں کا ایمان و عقیدہ سلامت رہا تو آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ اگر وہ معاشرے کو دیکھ کر بدل گئے تو یقیناً اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے جاگنا آپ کو پڑے گا، آپ بھی کامیاب باپ ہو کر دنیا سے جائیں۔ دینی تعلیمات کو اپنے اندر لائیں، احکام و فرائض و واجبات خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس پر عمل کرائیں۔ یہ بڑی ضرورت ہے میرے پیارے۔ یہ نعرہ لگا لینا یہ محبت کا اظہار ہے، محبت کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم نعرہ لگاتے ہیں، آقا کو یاد کرتے ہیں، وہ ذکر بھی تسبیح بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کا ثواب ہمیں دیتا ہے، نو پرابلم۔ لیکن یہ آپ سمجھتے ہو کہ نعرہ لگانے سے حق ادا ہو گیا؟ حق ادا نہیں ہوا۔ تو سب ہم اظہار کر رہے ہیں، حق ادا نہیں کر رہے۔ اب حق ادا کرو میرے پیارے، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ۔ کس قدر آپ سمجھئے نفاق، اللہ اکبر، کتنی خراب چیز ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے کس قدر سخت وعید ہے، رب شدید ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، تصور کیجیے، مسجد نبی سے جیسی مسجد کوئی ہو سکتی ہے؟ بولو نا میرے پاس، نہیں۔ جمعے کے دن سے بڑا کوئی دن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کی امامت سے بڑی کوئی امامت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ ذرا دیکھو،
جمعے کا دن ہے، مسجد نبی ہے، نبی پاک ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، اور جتنے ہیں سب کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ صحابی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو سکتا ہے؟ سب اپنے کمال پر ہیں، مسجد بھی سب سے کمال کا، امام بھی سب سے کمال کا، صحابی بھی سب سے کمال کا، سب کمال والے۔ نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کے طاہرانہ نگاہ ڈالی، پھر نبی نے چند نام لیے، اخرج یا فلاں، اخرج یا فلاں، اخرج یا فلاں۔ جمعے کا دن ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، نبی کی امامت میں نماز پڑھنے آئے ہیں، مسجد نبی میں نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن نبی انہیں مسجد میں رکنے نہیں دے رہے ہیں۔ اخرج یا فلاں، اخرج یا فلاں، اخرج یا فلاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافق تھے۔ نفاق کا اثر دیکھو، منافقت وہ چیز ہے، نہ جمعے کے دن کا لحاظ رہا، نہ مسجد نبی کا لحاظ رہا، نبی کی امامت کا خیال رہا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، نکل جاؤ مسجد سے باہر۔ یہ نفاق اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ کو شدید ناپسند ہے، سخت وعید ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ نفاق آج ہمارا ذوق و شوق بن گیا ہے۔ عوام تو عوام، خواص نے اپنی عادت بنا لی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس منافقت کو لے کر ہم زندگی کی خوشیاں و بہاروں کی تلاش میں ہیں۔ کیسے سوچتے ہیں؟ میرے پیارے، نفاق کو اپنے سینوں سے نکالو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کے لیے، ان کی محبتوں کے نام پر ہر مومن کو ایک دوسرے مومن سے اپنے سینوں سے نفاق اور بغض و عناد کو نکال کر اپنا بھائی سمجھ کے سینے لگا لینا چاہیے۔ جس دن یہ جذبہ اخوت ہم میں پیدا ہو گیا نا، خدا کی قسم تم کو ایک پتھر بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تمہاری خاموشی پوری دنیا میں انقلاب لے آئے گی۔ ایک بار صحیح مسلمان بن کے تو دیکھو۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی صبح و شام پر غور کرو۔ صبح و شام میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک بار جائزہ ضرور لو کہ ہم مسلمان ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ایک بار سوچو ان 24 گھنٹوں میں ہماری زندگی میں اسلام کئے گھنٹے تھا؟ یہاں سے حساب کتاب کرو، کئے گھنٹے اسلام رہا؟ اس کو غور کرو۔ کم رہا تو اسے بڑھا لو۔ جب غور کرو گے تو عمل ہوگا نا، پہلے تو سوچنا شروع کرو نا۔ جہاں جہاں تم نے اسلام کو چھوڑا ہے وہیں وہیں اپنے آپ کو روک کر اسلام کو ساتھ لے لو۔ ایسا چلنے کی عادت بناؤ گے تو انشاءاللہ پھر بغیر سوچے کل اسلام پر ہوگے، اسلام پر ہوگے۔ اور اس تبدیلی کی ضرورت سب کو ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو ہے۔ ہم اپنے اندر یہ تبدیلیاں لائیں، اپنے اخلاق کو وسیع کریں، فرائض و واجبات کو شدت کے ساتھ۔ بگڑی ہوئی عادت صرف سوچنے سے نہیں بگڑے گی، اس پہ شدت لانا پڑے گا۔ شدت کے ساتھ اس پہ عمل کیجئے اور تھوڑا نرم مزاج بنائیں۔ جذبات سے کام نہیں چلتا، مروت اپنے اندر پیدا کیجئے، چونکہ یہی نبی کی سنت ہے۔ نبی کو جسمانی اذیت دینے والے ہوں یا نبی کے جان کے دشمن ہوں، کسی بھی دشمن کو دیکھ لیجئے، نبی نے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا عمل آپ کی نبی کی زندگی میں نہیں دکھائی پڑے گا۔ آپ دیکھو نبی سوئے ہوئے سفر سے آ رہے تھے، تھک گئے، ایک پیڑ کے نیچے، ابھی مدینہ دور تھا، تھوڑا آرام کرنے کے لیے دوپہر میں رک گئے، گھوڑا باندھ دیا، تلوار اپنے آپ نے پیڑ کی شاخ سے لٹکا دیا۔ اتفاق یہ ہے کہ ایک نبی کا دشمن وہ سپاری کلر تھا، اس نے پیسہ لیا ہوا تھا کفار قریش سے، وہ نبی کو تلاش کرتا پھرتا تھا صحراؤں میں۔ اتفاق یہ کہ نبی سوئے تھے آنکھ بند کر کے، اور اس وقت اس کا گزر ہو گیا۔ اس نے کہا ارے میں تو کہاں کہاں تلاش کر رہا ہوں، یہ تو آج تنہائی میں مجھے مل گئے، بڑا اچھا موقع ہے، سو بھی رہے، تلوار بھی لٹکی ہوئی۔ وہ گھوڑے سے اترا، سب سے پہلے اس نے نبی کی تلوار اٹھائی، پیڑ سے تلوار اٹھائی، ہاتھ میں لیا، اور بالکل کمپلیٹ ارادہ، تلوار لی ہاتھ میں، اس نے یوں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ نبی کی طرف تلوار کے ساتھ جا گرا۔ نبی سے کچھ فاصلے پہ تلوار رک تھی بس کہ نبی نے آنکھ کھولی، نبی کی نظریں اس پر پڑی، اس کی نظریں نبی پر، تلوار اس کے ہاتھ سے کاٹ کر گری۔ وہ پوچھتا ہے، وہ مارنے جا رہا، اس نے خود ہاتھ روک لیا، اگر نہیں روکتا تو ضرب لگ جاتی۔ نبی نے آنکھ کھولی، اس کا ہاتھ رک گیا، اور ہاتھ روک کر پوچھتا کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تلوار سینے پہ ہے، کون بچائے گا؟ تیری تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے اور تو لیٹا ہوا ہے، میں تیرے سینے پر ہوں، مجھ سے کون بچائے گا؟ ان حالات میں بھی نبی مسکرائے، فرمایا اللہ. کیا فرمایا؟ مجھے بچائے گا اللہ، یہ نہیں کہا، صرف نام لیا اللہ. یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر ریشہ پیدا ہو گیا، تھرتھراہٹ، کپکپاہٹ تلوار کے بعد. جب تلوار اس کے ہاتھوں سے گری، نبی نے آرام سے اپنی تلوار اٹھا لی. اب نبی کھڑے ہو گئے. اب نبی نے وہی بات کہی کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب دیکھیں، مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ دیکھیے ظالم تھا، سب کچھ تھا، لیکن کہتا کیا ہے؟ آپ سے مجھے کون بچائے گا؟ آپ بچائیں گے اور کون بچائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، میں تو ظالم تھا، ظلم کرنے پر آمادہ تھا، آپ تو رحمت للعالمین ہو. آپ تو رحمت للعالمین ہو. ظلم کرنا میری فطرت ہے اور رحم کرنا آپ کی فطرت ہے. آپ بچائیں گے اور کون بچائے گا؟ نبی مسکرا پڑے، اپنی تلوار کو اپنے میان میں رکھ لیا اور مسکرا کر آگے بڑھے. تو ظالم کہتا ہے اب مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ میں تو آپ کو ختم کرنے آیا تھا، آپ کی اس تبسم نے تو میرے کفر کو ختم کر دیا، اب مجھے بھی اپنا غلام بنا لیا. ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی عفو و درگزر کا یہ معیار ہے. ایسا تو ہماری اپنی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. امت ہیں، فالوور ہیں، بلیور ہیں، تو نبی کی زندگی کا یہ رنگ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے. آخر یہ سفاکیت، یہ تشدد، یہ اپنوں سے اس قدر پرایا پن، یہ اجنبیت، یہ غیریت، یہ نہ ہمارا کلچر ہے، نہ ہماری پہچان ہے، نہ ہماری تہذیب ہے، نہ ہمارے آقا کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. تو پھر یہ آج ہماری زندگی میں کیوں؟ میرے پیارے یہ لمحے فکر ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس کا اجر ہمیں یہاں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا. آج بھی ہو جو براہیم سائماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. حبیب یا رسول اللہ، صبح لوں گا شام لوں گا، تیرا پیارا نام لوں گا. قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدا را. یا نبی
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله۔ کریمہ کا سازا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا، اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے مولا کریم ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے۔ مولا آج کی اس مبارک دن مبارک محفل کے صدقے طفیل مولا تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے جرموں کو بخش دے مولا، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے مشائخین کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے علماء کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے ائمہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر، مولا ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے یا اللہ، ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، اس راستے پر چلا مولا جس پر تیری رضا ہے، اس راستے سے بچا مولا جس پر تیرا عذاب ہے۔ اپنی توفیق کے سائے میں رکھ، اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ مولا تو کریم ہے کرم کر دے، مولا تو رحیم ہے رحم کر دے، مولا تو ستار ہے ہمارے عیبوں کو چھپا دے۔ مولا کریم تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر۔ جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو بارے قرض میں ہیں مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے رشتے عطا کر دے، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں مولا تو ان کو ان کے امتحانات میں کامیابیاں عطا کر دے یا اللہ۔ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھ مولا کریم، ہم سب کو ہر حادثات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر، سب کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ یا اللہ۔ ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر، ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر، ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات، قلبوں میں نور عطا کر، اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر مولا کریم۔ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے یا اللہ۔ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل کو جن بزرگوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بچیوں نے سجایا ہے، اس میں جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، دامے، درہمے، قدمے، سفنے، مولا کریم ان سب کی محبتوں کو، خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر، ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، جو بچے ہیں مولا کریم ان کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں ترقیاں عطا کر، خوشحالیاں عطا کر یا اللہ۔ اس محفل کو قبول فرما لے، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار یا سید اشرف جہانگیر، دست من زارنا توانگیر، اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بسترا سے کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا پسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم، بازکر تو دوست دارت، سرورا شاہا کریمہ، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد
مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن لوگوں کو مرید ہونا ہے وہ قریب چلے آئیں اور حضور صاحب سجادہ جانشین مخدوم اشرف اولاد غوث اعظم اولاد علی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں داخل ہو جائیں، سرکار کلا کے فیض سے فیضیاب ہو جائیں. محبتوں کے ساتھ دل لگا کر کے جن لوگوں کو مرید ہونا ہے اور سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں داخل ہونا ہے، اولاد غوث اعظم کا ہاتھ پکڑنا ہے، نبی کے بیٹے سے مرید ہونا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آگے آ جائیں محبتوں کے ساتھ اور حضور صاحب سجادہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سرکار غوث العالم سرکار غوث اعظم کا فیضان کرم حاصل کر لے. محبتوں کے ساتھ زندگی میں ایسی کبھی کبھی راتیں آتی ہیں خدا کی قسم کہ جب جانشین مخدوم اشرف کی آمد ہو، غوث اعظم کے بیٹے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چادر تطہیر کا سایہ. جن لوگوں کو مرید ہونا ہے وہ قریب چلے آئیں اور حضور صاحب سجادہ کے ہاتھوں سے مرید ہو جائیں. اسٹیج پہ آمی نہیں ہے، مرید ہو تو بات مسافہ کا سلسلہ. قسمت کے ساتھ خدا کی قسم ایسی بات آتی ہے کہ جب صاحب سجادہ جانشین مخدوم اشرف اولاد غوث اعظم کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے اسٹیج پر بھائی ابھی نہیں بھائی ارشد بھائی کہاں ہے راج سہیل بھائی عالم بھائی اسٹیج سے اتاریے لوگوں کو. گڈو بھائی سیڑھی پہ آگے کھڑے ہوئے لوگوں کو اسٹیج سے اتاریے، نیچے میں ملاقات کریں گے. اسٹیج سے اتاریے. انشاءاللہ حضور صاحب سجادہ مسافہ کریں گے، سب کو غوث اعظم کے بیٹے کا ہاتھ چومنے کا موقع ملے گا. حضرت بیٹھیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ آپ لوگ اسٹیج سے پہلے دو منٹ آپ حضرات سے گزارش ہے اسٹیج سے نیچے اتر جائے. 2 منٹ سب لوگ بیٹھ جائیں جو اسٹیج پہ سب لوگ بیٹھ جائیں. حضرت کا حکم ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں جو اسٹیج پہ. جی آپ لوگ چادر تھام لیجئے اور بائیں ہاتھ کو نیچے دائیں ہاتھ کو اوپر کر لیں اور حضرت جو کہیں گے وہ کہیں گے. ہاں جو بچ جائیں گے وہ دوسری مرتبہ روم میں آئیں گے انشاءاللہ. چلیے اس کو پڑھ لیجیے. جو میں پڑھتا ہوں اسے صدق دل سے آپ دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف. سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے جن کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر
سمنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا. آمین. چلیے دعا کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے مولا تو ان سب کی توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ تو ان سب کو عمل صالح کی توفیق عطا کر برکات سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ سے مستفیض فرما. یا اللہ برکتیں عطا کر نعمتیں عطا کر اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر عمل صالح کی توفیق عطا کر ذوق عبادت عطا کر سجدوں میں لذتیں عطا کر ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما. مولا کریم اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر سرکار مخدوم پاک اپنی غلامی میں قبول فرمائے اور اپنے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. اپنی نگاہ کرم میں رکھیں اپنی عطاؤں کے سائے میں رکھیں. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اور ایک بات سنیں بالکل آرام کے ساتھ آئیں. انشاءاللہ ایک ایک لوگ سے حضور صاحب سجادہ ہاتھ ملائیں گے بالکل آرام کے ساتھ. ہڑبڑائیں نہیں خدا کے لیے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. نبی کی اولاد ہے اسی لیے اس کا احترام لائن بنا کر کے اللہ کے واسطے بالکل آرام کے ساتھ. ادھر سے آئیں ادھر جاتے جائیں ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں بالکل آرام اور اطمینان کے ساتھ. نبی کا خون ہے بے ادبی نہ ہو پائے. بالکل آرام سے ہاتھ ملا لیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو بالکل آرام کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ مرید ہوئے ہیں وہ لوگ قاری نیر القمر صاحب نوری مسجد کے امام سے شجرہ لے لیں گے. شجرہ لیں گے وہ لوگ لے لیں گے قاری نیر صاحب سے نوری مسجد بالکل آرام سے. خدا کی قسم اللہ نے یہ قسمت دی ہے کہ آج ہم سبھی حضرات کے سامنے میں غوث اعظم کا بیٹا جلوہ افروز ہے. چہرہ نورانی نبی علیہ سرکار کلام شہزادہ سرکار شیخ اعظم امین امانت حضور علی حسین اشرفی میاں جلوہ افروز ہے. اللہ نے یہ سعادت مندی رحمت للعالمین کانفرنس کو بخشی. اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ حسین پاک کا بیٹا مولا علی مشکل کشا کا خون خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پرتب عالم ربانی علامہ احمد اشرف الجیلانی اور بزرگوں کی عظمتوں کی یادگار سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فیضان کرم بانٹنے کے لیے حضور صاحب سجادہ بالکل آرام کے ساتھ. کون ایسا پیر آتا ہے جو اتنے آرام سے ملتا ہے میرے دوست. بالکل اطمینان کے ساتھ حضرت آرام سے ہیں آپ بھی بالکل آرام کے ساتھ بیٹھیں اور اولاد غوث اعظم کا ہاتھ چومتے ہوئے آگے نکل جائیں. جو حضرات مرید ہو چکے ہیں
ان سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا نعیم القمر اشرفی صاحب سے شجرہ حاصل کر لیں، اور بادب بانصیب بے ادب بے نصیب، بالکل ادب کا لحاظ کریں، لحاظ کے ساتھ بالکل ادب کے ساتھ آپ حضرات ملتے جائیں. اور جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، بس حضرت قیام گاہ میں جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیں گے، جن کو ہونا ہے باہر میں سہیل بھائی کے گھر کے باہر آپ لوگ رہیں گے، انشاءاللہ بلا لیا جائے گا. اور بڑی خوش نصیبی ہے مطلب اور بہت خوش نصیبی ہے، ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی زیارت بالکل سامنے سے کر رہے ہیں اور مصافحہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. بالکل ادب کے ساتھ، بالکل ادب کے ساتھ آئیے، بالکل ادب کے ساتھ آپ حضرات آئیں. اور حضرات رحمت للعالمین کانفرنس محبوب الاولیاء کمیٹی گولڈ اسٹار کلب جتنے لوگ ہیں ان سبھی سے گزارش ہے، جملہ اراکین منتظمین سے، کہ انشاءاللہ سہیل بھائی کے گھر میں حضور صاحب سجادہ کے 10-15 منٹ بعد حضور صاحب سجادہ کی زیارت کریں، اور آ کر کے سہیل بھائی کے گھر میں جملہ اراکین منتظمین ممبران سبحان اللہ درود شریف پڑھتے ہوئے، کیونکہ جو درود شریف آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ وہی آل محمد ہے جن پر آپ نماز میں سلام بھیجتے ہیں، یہ وہی آل محمد ہیں. حسنی حسینی خون خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے سائے میں پرورش پانے والی ذات گرامی شہزادہ سرکار شیخ اعظم، شہزادہ سرکار شیخ اعظم نبی رہے سرکار کنا پرتب عالم ربانی امین امانت حضور علی حسین اشرفی الجیلانی کی آمد ہوئی ہے. اور یہ جملہ اراکین کمیٹی گولڈ اسٹار کلب کو مبارکباد تہہ دل سے کہ آج حضور صاحب سجادہ، بڑی محنت لوگ کرتے ہیں تب کہیں صاحب سجادہ کا وجود پہنچتا ہے. یہ اللہ نے یہ دن یہ موقع دیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک اور کل انشاءاللہ ملک بازار میں نعمت عظمیٰ کانفرنس ہوگی، جس میں شہزادہ وقار ملت علامہ نعمان اختر خان فائق الجمالی، حضرت علامہ مفتی منظر حسن خان اشرفی مصباحی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی فاروق برکاتی شبیر برکاتی دونوں رہیں گے. رحمت للعالمین کانفرنس میں یہ پاکیزہ، اور کل انشاءاللہ حضور صاحب سجادہ جانشین مخدوم اشرف کا خطاب بیرک پور میں ہوگا. بیرک پور میں کل حضور صاحب سجادہ، جلدی آرام سے بس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے ہیں، درود پاک آپ یہ خیال کریں. درود پاک درود شریف کا ورد کریں. بابا زمان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد. آپ حضرات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آل نبی سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں، آل نبی کی زیارت کر رہے ہیں، اولاد غوث اعظم سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی گڈو بھائی، عالم بھائی، گڈو بھائی اور سہیل بھائی ہیں، مبارکباد ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں حضرات. اسٹار گولڈ کلب، اچھا اسٹار گولڈ ہو یا گولڈ اسٹار ہو، گولڈ اسٹار کلب محبوب الاولیاء کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں سب قابل مبارکباد ہیں. ہاں بالکل آپ آہستہ آئیے، بالکل آہستہ ادھر سے نکل جائیں گے. محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ. گولڈ اسٹار کلب کے جتنے اراکین ہیں اگر سبوں کا نام لوں تو لگ بھگ 10 منٹ کا وقت لگے گا. جتنے ہمارے اراکین ہیں گولڈن اسٹار کلب کے سب قابل مبارکباد ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں.
وہاں پہ کیلے دیکھ کر کے تھوڑا اور محبت اور احترام کے ساتھ سرکار صاحب سجادہ جانشین مخدوم اشرف اولاد مولا حسین اولاد مولا علی مشکل کشا کی زیارت کریں خلوص دل کے ساتھ. جو تمنائیں ہیں خدا کی قسم دل میں رکھ کر کے بسط خیرات سرکار جانشین مخدوم اشرف مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور دعائیں قبول فرمائے گا. اور یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ سرکار صاحب سجادہ رحمت للعالمین کانفرنس میں تشریف لائیں. نعرہ تکبیر اور محبت سے لگا لیں، آخری وقت ہے جانشین غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ جانشین مخدوم اشرف.